अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल के हवाले से। तालिबान ने 20 साल बाद बिलाखिर अफगानिस्तान अमेरिका से आज़ाद करवा लिया। बुश से लेके बाइडेन तक 4 सदर भी तालिबान के कदम ना रोक सके। आम माफ़ी का ऐलान किया गया है, जान माल की तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई गई है। लेकिन सवालात बहुत सी हैं कि अफगानिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल कब तक वाज़ेह हो जाएगी कि अमेरिका के इंखला का फैसला उनकी बदतरीन शिकस्त है। अफगान तालिबान के काबिल पर कब्जा करना तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कितना मजबूत करेगा, और लास्टली क्या पाकिस्तान को अंदरूनी खतरात लाहक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब मुझे स्काइप पर ज्वाइन कर चुके हैं। इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। और डिफेंस एनालिस्ट दिफाई तजियाकार, किसी तरफ के मोहताज नहीं है, तहरीक जवानाने पाकिस्तान के सरबराह अब्दुल्ला गुल साहब मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपकी कीमती वक्त का। अब्दुल्ला गुल साहब, पहले आपके पास सवाल लेकर इसलिए आऊँगी कि बहुत दफ़ा जब इंजीनियर साहब से भी बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ अफगानिस्तान की सूरत हाल, आपसे भी जब डिस्कस हुई तो कुछ पेश गोइयाँ आपने कही थी, तो सर वो किस हद तक दुरुस्त साबित हो सकी हैं, और अफगानिस्तान की जो अभी की जो सियासी सूरत हाल है क्या समझती हैं, कब तक क्लियर हो जाएगी, कब तक वाज़ेह हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान की सूरत हाल है, मेरे ख्याल में उसके खद्दोखाल तो वाज़ेह होना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आप खुद देख रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक लहर है, अवाम के अंदर भी जोश व खरोश का जज्बा मौजूद है, और उन्होंने भी एक ऐसी बर्तरी जो कि लहर है, एक मेरे ख्याल में आलम इस्लाम के अंदर एक बहुत अहमियत की हामिल है, उसने जन्म लिया है। और ये मॉरल और मटीरियल की जंग में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मॉरल को फतह दी है। यकीनन इस बात को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा कि जो लोग मखलूत हुकूमत की बातें कर रहे थे या उनकी ख्वाहिश थी, ख्वाहिश अपनी जगह होती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जब अमेरिका आया था तो ये लोग थे जिन्होंने लड़ाई की थी, ये वो लोग थे जिन्होंने उनको रेजिस्टेंस दी थी। बाकी तमाम लोग जो कि अपना हिस्सा बांटने हुकूमत में आना चाहते हैं, क्या उन्होंने उस वक्त रेजिस्टेंस दी थी या अमेरिका की हुकूमत के साथ और अमेरिका के नुमाइंदा हुकूमत के साथ काबुल में हाथ मिला लिया था? तो ये हमें बहुत इस पे गौर तलब बात है। और जहाँ तक अफगानिस्तान के हवाले से 20 साल एक बहुत बड़ा तवील अरसा होता है। उससे पहले भी उनका तकरीबन 4 साल का हुकूमत का एक्सपीरियंस था, और उन्होंने एक अमन तो ले आए थे, ये भी हकीकत है। इसी तरीके से जो उनकी अफीम और दीगर जो ड्रग्स की काश्त थी और ड्रग्स की जो पैदावार थी, उसके ऊपर भी वो जीरो पे ले आए थे, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं। और इसी तरीके से डी वेपनाइजेशन भी जो है वो करवा चुके थे। लेकिन माजी में नजीबुल्लाह को फांसी लगाई गई और इसी तरह से कुछ फैसले हुए जिससे अफराद जो थे वो पूरी दुनिया में महसूस किए गए। लेकिन इस बार हामिद करजई हों या इस्माइल खान हों या दीगर लोग हों, उन्होंने उनको पुरअमन अंदाज में, हद ये है कि हामिद करजई उनके सामने बक्से भर भर के पैसे डालते रहे, जो कि सबको पता था कि ये वो लूट का पैसा है, अफगान कौम का पैसा है। उसके बावजूद उन्होंने उनको पुरअमन रास्ता दिया। उससे पहले मुख्तलिफ गवर्नर, चीफ ऑफ पुलिस और दीगर लोगों को उन्होंने अमन का रास्ता दिया, और काबुल के अंदर एक ऐसे तरीके से आए जिसके अंदर एक गोली नहीं चली। और कमाल यह है कि गोली वहां चली जो जगह अमेरिका के जेरे छाया थी, उनके कंट्रोल में थी, अमेरिकी फौज ने चलाई, और उनके ऊपर चलाई जो कि एक मेरे ख्याल में गैर मुसल्लह लोग थे, निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाई गई। तो ये जो मेरे ख्याल में मामलात हैं, इन पे गौर तलब है। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल आपकी वसाकत से मैं यहाँ रखना चाहूँगा आवाम के सामने जी, कि अगर इनकी जगह अगर अशरफ गनी होते तो क्या वो भी तालिबान के साथ यही सलूक करते, या माजी की तरह जिस अंदाज में ग्वांटानामो बे और इंसानियत का सबक सिखाने वाले लोग ये बताएं कि उन्होंने लोगों को टॉर्चर कैंप्स में डाला गया। जीना हेस्पल जैसी खवातीन जो कि टॉर्चर क्वीन के तौर पर मशहूर हुई, CIA का चार्ज संभाला, और ग्वांटानामो, रेंडिशन कैंप, अबू गुरैब और खुद बागराम जैसे जो बदनाम ज़माना अकूबत खाने थे, उनके अंदर वो क्या करते रहे। तो फिर इसका मतलब है कि एक तर्ज हुकूमत है, एक नया निज़ाम जन्म ले रहा है,
एक तागूत की ताकतों के खिलाफ, ना रूस के खिलाफ ना अमेरिका के खिलाफ ये लड़ाई कभी नहीं थी। ये एक निज़ाम की कशमकश में थी और वो निज़ाम अब वो वहाँ लाएंगे और वो उसका इज़हार राय कर चुके हैं। इसके ऊपर मेरे क्योंकि कुछ अमरीकी अहम लोगों से गुफ्तगू हुई, जिससे उन्होंने कहा कि हमें कोई परवाह नहीं है कि वो कौन सा निज़ाम लाते हैं, हमें बस यहाँ से वापस जाना है। तो अमेरिका दिन ब दिन इस खित्ते से इंटरेस्ट अपना लूज करेगा। वो भारत को यहाँ चौकीदारी का मनसब संभाल के देना चाहता था, लेकिन भारत की आधी नाक कट गई है 15 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह, और आधी नाक उनकी मजीद कट जाएगी बहुत जल्द, आप देख लेना। क्योंकि जो भारत अपने वजन से ज्यादा छलांग लगा रहा था, वो भारत जो है मुंह के बल आके गिर पड़ा। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे वालिद जनरल हमीद गुल का वो कॉल सच्चा साबित हो गया कि ISI ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में रूस को शिकस्त दी पहले, और बाद में अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को ही शिकस्त दे दी। ये कितनी अजीब बात है कि आज $2.26 ट्रिलियन का अमेरिका खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि, और $6.4 ट्रिलियन का उन्होंने वॉर ऑन टेरर का जो है वो काम किया। अगर आज के दिन में नक्शल में उसको बोला जाए तो मैं उसके लिए 2 जुमले कहूंगा कि कहाँ गए कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं। और इसी तरीके से कि ये अमेरिका हैज फंडेड, हैज फाइनेंस्ड द वॉर अगेंस्ट अमेरिका। अमेरिका ने अपने ही जंग के, अमेरिका के खिलाफ जंग को खुद फाइनेंस किया और खुद उसका जो है वो मुआशी जो है वो मजबूती उनको दी गई। तो ये एक बहुत अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान को बहरहाल। इस अब्दुल्ला गुल साहब, एक निज़ाम लाने के हवाले से, एक भारत के किरदार के हवाले से जो आपने बात की है, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, निज़ाम लाने के हवाले से भी और भारत के किरदार के हवाले से। मैं इस तरह भी आपके पास आऊँगी। जिन इफ्तिखार चौधरी साहब, सर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतर है, कितनी बेहतर नहीं है या बुरी है, और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात से दूर रहने के हवाले से जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि दूर रहेगी और ऐलान किया है, इसके पीछे कौन कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जिन पर डिबेट हुई, जिनको डिस्कस करने के बाद ये ऐलान सामने रखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A1 TV आपका शुक्रिया, और शुक्रिया इरम कि बहुत अच्छा सेकंड पार्टिसिपेंट आपने लिया जो बड़ा रेलेवेंट था इस इशू पे। जनरल हमीद गुल जो मेरे मोहतरम उस्ताद भी थे, बड़े भाई भी थे, और उनसे मेरी बड़ी इस टॉपिक पे डिस्कशंस रही, यहाँ रावलपिंडी में भी, मदीना मुनव्वरा में भी, रियाज में भी। और एक अहम चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारा पाकिस्तान का जो तर्ज अमल माजी में रहा है और ख़ास तौर पे जनरल मुशर्रफ के दौर में रहा है, वो हमारे लिए तालिबान का जब हम सामना करेंगे तो एक शर्मिंदगी का बायस होगा। तो पाकिस्तान को पहले तो डिसएसोसिएट करना चाहिए कि 9/11 के बाद जो पाकिस्तान ने जो तर्ज अमल पाकिस्तान फर्स्ट के एक बड़े बुज़दिलाना नारे के साथ किया था, उससे पाकिस्तान को विड्रॉ करना होगा। देखिए, ये हकायक ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें बात करना होगा। ब्रदर जो अभी सदर बने हैं, ये मेरे ख्याल में 8 से 10 साल हमारी कैद में रहे हैं, 2008 से 2018 तक। ट्रंप ने इनको रिहाई दिलवाने में बड़ा किरदार अदा किया। अब देखें, आप कंटेनरों में भर भर के लोगों को वापस करते हैं, मुल्ला अब्दुल सलाम सईफ को आप गिरफ्तार करते हैं, और ऐसे शख्स को आपने गिरफ्तार किया, जेल में डाला, जो आज इस्लामी रिपब्लिक जो है अफगानिस्तान के सदर बन के बैठे हुए। तो यहाँ हमें सबसे पहले अपने ताल्लुकात को इस जो मैं समझता हूँ कि ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ अब्दुल्ला गुल साहब। जो हम बात कर रहे हैं कि एक भारत के किरदार के हवाले से, जी इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, चाहूंगा कि मैं भी अफेक्टिव हूँ। 9/11 के बाद जो ऑपरेशन शुरू हुए जनरल मुशर्रफ ने किया, ओवरसीज भी पाकिस्तानी उसके ज़ेरे असर आए, और मुझे भी जनरल असद दुरानी ने जो हमारी जो ISI है उसके चीफ रहे हैं, और जिन्होंने रा के चीफ के साथ मिलके एक बुक भी लिखी है, उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। और अब्दुल्ला गुल इस बात के गवाह हैं
کہ میں نے ان کے ساتھ کیسی مزاحمت کی تھی یہاں راولپنڈی کے ایک ہوٹل کی تقریب میں. دیکھیے بڑی ساری تلخیاں ہیں. پہلے ہم نے اگر طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے ہیں، پیار اور محبت اور بھائی چارہ ان سے بڑھانا ہے، ہم نے بڑی قربانیاں دی پاکستان نے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کا موقف ہے بڑا سٹرونگ اور بڑا دلیرانہ موقف ہے. آج اگر ایبسولیوٹلی ناٹ پہ عمل نہ ہوتا تو کبھی بھی امریکہ وہاں سے نہ جاتا اور پاکستان میں اڈے رکھ کے افغانستان کے اوپر حملہ کرتا اور وہاں پہ یہ انقلاب نہ آتا. اب یہ بات آپ آگے کریں، عبداللہ سے بات کریں. ٹھیک ہے. یہ جو تمام تر باتیں اور معاملات اور جو ایک پاکستان کا موقف سامنے آ رہا ہے، اس کو لے کر ایک اور بھی اہم سوال یہ بھی آتا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی، جو کہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس میں پاکستان نے گو کے ماضی میں بہت ساری قربانیاں دی ہیں. لیکن عبداللہ گل صاحب، آپ نے جو بھارت کے کردار کی بات کی تھی، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پاکستان کا افغان امن میں مرکزی کردار رہا ہے، مگر سلامتی کونسل میں خطاب کا موقع نہ دے کر انڈیا نے جو پیغام دیا ہے، جو جلن اور حسد کا اظہار کیا، کیا انڈیا کا دوغلا پن تو واضح ہے. کابل سے سفیر بھی بلایا جا چکا ہے. مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے چاہا کہ اس خطے میں امن لائیں، لیکن اس خطے کے اندر امن کی تمام ذمہ داری جو ہے کیا وہ پاکستان کے کندھوں پہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے سلامتی کونسل میں، سیکیورٹی کونسل کے اندر ہم نے بھارت کے حق میں ووٹ دیا، اور تب دیا جبکہ کشمیر جو ہے وہ انہوں نے اپنے اندر ضم کر لیا تھا ناجائز انداز کے اندر. تو ہم سے بھی میرے خیال میں ہمیں اپنی پالیسی کے ریویو کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا نیوٹرل رہنے کے لیے میرے خیال میں نیوٹرل تو صرف مردہ لوگ ہوتے ہیں. نیوٹرل رہنے کے لیے آپ کو زندہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوزیشن کا نام ہوتا ہے. اس ٹائم پہ کیا پاکستان جب امریکہ آیا تھا اس خطے میں اور پرویز مشرف کی ایک غلط پالیسی کی وجہ سے ہم پورے لوگوں کو، اور آج تک پاکستان کی پوری قوم اس سے بھگت رہی ہے، تو کیا اس ٹائم پہ ہم نے جو ہے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا ہم نے اس ٹائم پہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ تو ہمیں غلط کیا تھا نا. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا مورلی کون کریکٹ ہے. کیا اشرف غنی اگر اس طرح ان کی جگہ ہوتے، کیا وہ عزت کے ساتھ جانے دیتے طالبان کو بکسے بھر بھر کے پیسے کے؟ تو کبھی بھی نہ جانے دیتے، وہ تو ان کو قتل و غارت کر دیتے. کیا جو میں نے آپ کو بتایا جتنے عقوبت خانے انہوں نے بنائے رکھے تھے، کیا یہ طالبان کی طرف سے ایک بھی عقوبت خانہ نظر آیا آپ کو؟ نہیں نظر آیا. اس ٹائم پہ پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ مستقبل میں چین کی کیا پالیسی ہے. میں بڑا واضح آپ کو برملا بتاؤں گا کہ پاکستان کو اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. اور چین کی کل کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں کہ چین نے بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم دوستی کے خواہاں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے اور ہم تجارتی جو اپنا ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بڑھائیں گے. روس کی طرف سے آج ان کا وفد جو ہے ضمیر کابلوف صاحب کی شکل میں وہاں جا رہا ہے یا پہنچ چکا ہوگا، اور وہاں ان کی ریکگنیشن کی بات جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت جاری ہے. پاکستان جو ہے اس کی فورن پالیسی جو ہے وہ چائنا کی فورن پالیسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کا میرے خیال میں ایک چھاپ، اس کی تو میں نہیں لفظ کہوں گا لیکن اس کی کوہیرنس جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. تو اس ٹائم پہ ہماری فورن پالیسی جو ہے اس کو چائنا کے حوالے سے ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو دوشنبے میں کانفرنس ہوئی اس کے اندر 60 ممالک کے نمائندگان جو ہے شریک ہوئے، وہ اگر افغانستان شکل نہ ہوا یا طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ نہ کیا گیا تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ پوری دنیا میں کیا کوئی ایسا ملک ہے جو افغانستان کے اندر سیکیورٹی کی ضمانت دے سکے؟ کیا جو مخلوط حکومت کی باتیں کرتے تھے، کیا مخلوط حکومت قائم کر دی انہوں نے؟ اتنے پیسے لگا کے، اتنی جانوں کی قربانی کر کے کیا انہوں نے مخلوط حکومت قائم کر دی؟ بالکل بھی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا ہے کہ چین جو ہے وہ خطائی ممالک کے اوپر زور دے گا، اور بالخصوص ایسٹرن یورپ کے اندر وہ زور دے گا، کیونکہ دنیا کو تجارتی حجم بڑھانا ہے. امریکہ اس قیمت کے اوپر اور دیگر جو بڑے استعماری قوتیں ہیں وہ اس قیمت کے اوپر پروڈکٹس کامن مین کو نہیں پرووائڈ کر سکتی، جس کے نتیجے کے اندر چائنا کے ساتھ اور ان کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو سامنے رکھتے ہوئے چائنا کی پالیسی اور چائنا کے فیصلوں کو ان کو میرے خیال میں منوان تسلیم کرنا پڑے گا. اور آپ بہت جلد دیکھیں گی کہ طالبان کی حکومت کو کافی جگہ سے ریکگنیشن آئے گی. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ امریکہ جس چیز کے اندر جو ہے وہ ہاں کرے گا، اس چیز میں آپ کو چائنا نہ کرتا ملے گا.
تو یہ ایک ویسی کانٹرڈکشن ہے. اس ٹائم پہ امریکہ کو نیچا دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ روس اور چین جو ہے وہ طالبان کی طرف اپنا ہاتھ نرم رکھیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے. پاکستان اگر اپنے کارڈز کو صحیح انداز میں کھیلے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے خوشیاں ہوں گی. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ استاد کریم خلیلی اور یونس قانونی کو ایک ایسے وقت میں بلانا ہے کہ جب ابھی صرف 2 گھنٹے ہوئے تھے کہ کابل فتح ہوا تھا, تو اس ٹائم پہ ان کو بلا کے یہاں مخلوط حکومت کی بات کرنا میرے خیال ہے کہ یہ ایک دانشمندانہ بات نہیں تھی. ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن پاکستان میرے خیال میں بہت عزت کا مقام رکھتا ہے افغانستان کے اندر, طالبان کے دل کے اندر, اور طالبان جو ہے وہ حقیقت منتظر ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ حقیقت منتظر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہندوستان تو برباد ہو چکا. میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ اب ہندوستان کا جو خواب تھا وسطی ایشیائی کی تجارتی منڈیوں تک پہنچنے کا, وہ تو چکنا چور ہو گیا. اس کا جو $4.2 بلین اس کی انویسٹمنٹ تھی بھارت میں, جو کہ آفیشیل انویسٹمنٹ تھی, ان آفیشیل تو اور بھی تھی, وہ ڈوب گئی. اور پھر خود دیکھیں کہ اشرف غنی جن کو ہم سپورٹ کر رہے تھے, اور 18 تاریخ کو اگست کی کانفرنس میں ہم ان کو بلا رہے تھے, وہ اشرف غنی تو وہاں موجود ہی نہیں ہے, وہ اب صدر ہی نہیں رہے, تو ہم کس کو اب 18 تاریخ کو بلائیں گے؟ بالکل, جو کلیئر پکچر ایک بتائیے فارن پالیسی کو لے کے. انجینئر افتخار چوہدری صاحب, عبداللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے کارڈ جو ہے نا وہ پاکستان کو صحیح طرح سے کھیلنے پڑیں گے, فارن پالیسی کو ریوائز کرنا ہوگا, اور چین کی فارن پالیسی کسی حد تک جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تجارت کو, ٹریڈ کو بڑھائیں گے افغانستان کی طرف ہے, اور امریکہ کو ریجیکٹ کرنے کی طرف ہے. تو چائنا کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کمپیٹیبل فارن پالیسی ہم اس طرح کی بنا سکیں کہ مل کر آگے چلا جا سکے, معاملات بہتر ہو سکیں, کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس طرح سے سوچ رہی ہے اپنی فارن پالیسی کو لے کر؟ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ چائنا کا بڑا کردار ہوگا, اور چائنا کا ایکچولی پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑا ایک اثر ہوگا, کیونکہ چائنا ہمارا نہ صرف اس وقت ہمسایہ ہے بلکہ ہمارا پارٹنر ہے ہر لحاظ سے. سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں, خاص طور پہ گوادر اور پانیوں کی رسائی اور ساری چیزیں جو ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے ایک راستہ کلیئر ہو رہا ہے کہ افغانستان میں اب ایسی حکومت بن رہی ہے جو پاکستان دوست حکومت ہے. میں نے جو پہلے اپنے سیگمنٹ میں بات کی تھی وہ میں نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں ماضی کی تلخیوں کو بلا کے ان طالبان کے ساتھ بات کرنا ہو. دوسری بات ہے, پاکستان میں ایک اور ہوا پھیلا ہوا ہے. اسلام آباد میں ایک بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں, اور بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی طالبان ہمیں لے کے چلے جائیں گے ماضی کے جنگلوں کے دور میں, اور وہ حکومت نہیں کر پائیں گے. کل ایک نوجوان خاتون سے بھی ایک ڈسکشن یہی ہو رہی تھی کہ وہ اس بات پہ تو خوش تھیں کہ وہاں پہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے, اور امریکہ وہاں سے نکلا ہے, اور اشرف غنی کی ایک غیر مقبول حکومت جو ہے وہ وہاں سے ختم ہوئی ہے. لیکن وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کہ طالبان جو ہیں جس طرح کا نظام وہ ان کی خواہش ہے وہ حکومت نہ کر پائیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جن لوگوں نے 20 سال تک ایک لڑائی لڑی ہے اور ایک فائٹ کی ہے, اور اس کے بعد شکست فاش دی ہے, 75,000 کی تعداد میں یہ لوگ تھے, اور 3.5 لاکھ ایسی آرمی تھی افغانستان کی اشرف غنی کی جو امریکہ اور انڈیا کی ٹرینڈ تھی. اور اس بارے میں میرے ساتھ ایک ڈیبیٹ میں میجر گورواریا کا بھی یہی خیال تھا کہ امریکہ افغانیوں کو اور انڈیا افغانیوں کو ٹریننگ تو دے سکتا ہے, لیکن لڑنا انہوں نے خود ہے. پاکستان کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان انٹرپٹ کرتا ہے, پاکستان نے انٹروین کیا ہے, دیکھیں ہمارا افغانیوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے. آپ ڈیورڈ لائن کے اس پار اور ادھر ہماری طرف اور اس پار کے لوگوں کی رشتہ داریاں بھی ہیں, پشتو اسپیکر لوگ ہیں, اور صدیوں سے ہمارا ان سے تعلق ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میرے خیال میں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. پاکستان کا افغانستان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو ایک اچھے بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے اس کی قیمت پے کی ہے, ہم نے ملینز آف ڈالرز کی اپنی اکانومی کا لاس کی ہے, ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بلاسٹ میں مرے ہیں. اگر ہم نے کوئی ایسی غلطی کی جو
ماضی میں ہمیں لے جائے 90s کی دہائی میں جب ہمارے شہروں میں دھماکے ہوا کرتے تھے تو وہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مزیدار کی بات یہ ہے کہ عمران خان کا ایک ہی جملہ جو ایبسولوٹلی ناٹ ہے وہ بڑا افیکٹو کردار ادا کر رہا ہے۔ آج اگر اڈے ان کے پاس ہوتے، اگر امریکنز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے بلوچستان کے اندر اڈوں پہ اور KPK کے اندر اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ، تو اس طرح عجلت میں وہ جس طرح اپنی لنگوٹی اور دھوتی چھوڑ کے بھاگے ہیں، ایسا نہ وہ کرتے۔ اب ایک اور بات بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کل جو طیارہ اڑا ہے C-130 ہے شاید کون سا ہے، جس میں سینکڑوں لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح سوار ہوئے ہیں، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ بھائی دیکھیں یہ ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں ان لوگوں سے، یہ جو لبرلز ہمارے اسپوکس پرسنز ہیں، میں ان سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو آج افغانیوں کی بہت پڑ گئی۔ آپ کو وہ بچے بھول گئے مدارس کے جن کے اوپر ڈرون اٹیکس ہوتے تھے؟ آپ کو وہ ڈیزی کٹرز بھول گئے؟ کم از کم انسان کو انصاف ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ طبقہ جو انڈیا سے پیسے لیتا ہے، اسرائیل کی بات کرتا ہے اور امریکہ کا چاپلوس بنا ہوا ہے، یہ قوم کو ورگلا رہے ہیں۔ ایسے میں A1 ٹی وی پہ ارم جیسی خواتین جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچیاں ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اپنے اینکرز جو ہیں ان کو ایک میڈیا وار میں سامنے آ کے لڑنا ہے۔ یہ 5th جنریشن وار ہے، یہ صرف ISI نہیں لڑے گی، یہ جنرل غفور یا جنرل افتخار کا کام نہیں ہے، نہ ہی خالی انجینئر افتخار کا کام ہے، نہ عبداللہ گل کا۔ یہ آپ سب لوگوں کا کام ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی لوگ اپنے مرضی سے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا گھر ہے ارم جس میں میں رہتا ہوں، اس گھر میں میری اپنی مرضی ہے، میں کسی کو داخل ہونے دوں، کسی کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں، کسی کو ٹی وی لانچ میں لاؤں، وہ ان کا اپنا کام ہے۔ یہ 20 سال کی قربانیاں نہیں ہیں۔ آج کی اہم بات جو کوئی بھی نہیں بات کر رہا، اس 17 اگست کا دن ہے، جنرل ضیاء الحق شہید کی آج شہادت ہوئی تھی۔ آج اس مرد مومن کو ہم خراج تحسین اور خراج عقیدت، تاریخ کا ایک بڑا جبر، بڑی زیادتی ہوگی۔ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں۔ جتنی ڈیموکریسی اس دور میں تھی، ٹھیک ہے پیپلز پارٹی والوں کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوا وہ ہوا، لیکن پیپلز پارٹی والوں کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ احمد رضا قصوری کا باپ بھی قتل ہوا تھا، ظہور الہی کی شہید کو بھی مارا گیا تھا، خواجہ رفیق۔ تاریخ بہت کچھ بتاتی ہے انجینئر افتخار چودھری صاحب۔ میں صرف ایک بات کروں کہ آج کے دن ہمیں شہید ضیاء الحق کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ان کو کہ انہوں نے ابتدا رکھی تھی، وہ کھڑا ہوا تھا شخص۔ اب رشیا کے خلاف لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ امریکہ تھا تو تھا، امریکہ تو بابا 2 سال بعد آئے۔ بالکل، اس پر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بلکہ ایک پروگرام نہیں کافی ہوگا، بہت سے پروگرام اس پر کرنے ہوں گے تاکہ اس کا پورا احاطہ مکمل کیا جا سکے افغانستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ۔ ٹاپک آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا افغانستان کی موجودہ صورتحال اور جنرل ضیاء کا کردار۔ بالکل، اس پر بھی اس کو دوبارہ سے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، لیکن سوال وہیں پر یہ بھی ہے کہ چین، روس، پاکستان، ترکی اور انڈیا جغرافی اعتبار سے افغانستان کے قریب تو ہیں، لیکن طالبان کی حکومت سے ان ممالک کا رد عمل کیا ہوگا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال افغانستان کی جو ہے وہ کس طرح واضح ہو سکے گی، ان کی پالیسیز کیا ہوں گی اپنے لوگوں کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے، یہ کتنی بہترین ثابت ہوگی حکومت، اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما انجینئر افتخار چودھری صاحب، ڈیفنس اینالسٹ عبداللہ گل صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ تمام جو نقاط ہیں، جو تمام پوائنٹس ہیں، ان کا احاطہ کر سکیں اور آپ کو بھی یہ بتا سکیں کہ افغانستان میں اگر یہ حکومت قائم ہوئی ہے اور جتنا امریکہ کا جو رول رہا ہے اور طالبان کا جو ایک کردار رہا ہے، اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا وہ صورتحال واضح ہو سکے گی، اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔